بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز احمد, lecture in Computer Science, Forward Degree College, Hyderabad. Dear student, in a previous lecture, we have discussed history of computer languages. Let I repeat the previous topics for new joining students. کل ہم نے الگول, BCPL, B اور C لینگویج کے بارے میں تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی تھی. الگول 1960 میں, BCPL 1967, B 1970 اور C 1972 میں انٹروڈیوس کروائی گئی. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسا کہ A لینگویج الگول کے لیے ایبریویشن ہے اس کی, BCPL جس کے لیے ورڈ ہے بیسک کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج ہو, اسی طرح B ہے اور C ہے. تو C کی ایبریویشن نہیں ہے, چونکہ ترتیب کے لحاظ سے الگول پھر BCPL آئی, پھر B, تو اس کا نام C رکھ دیا گیا. اس کے بعد C++ آئی. C++ کے ساتھ پلس پلس کا لگنا تین وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ان کے انوینٹر تھے وہ یونان سے تعلق رکھتے تھے, اور یونان میں کسی چیز کے ساتھ پلس لگانے کا مطلب اس کو اہمیت دینا ہوتا ہے. تو ڈبل پلس لگانے کا مطلب یہ کافی اہمیت کے حامل لینگویج تھی, اس وجہ سے اس کے ساتھ پلس پلس لگایا گیا. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت سیمولا 67 جو تھی وہ 1968 میں انٹروڈیوس کروائی گئی, اس کے بعد C 1972 میں آئی. تو ان دونوں کے فیچر C++ میں موجود ہیں. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ ڈبل پلس لگایا گیا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ C اپروچ کرتا ہے جس اسٹرکچر اور آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج کو. تو یہ تین وجوہات C کے ساتھ پلس پلس لگانے کی ہو سکتی ہیں. بہرحال ہمارا اصل ٹاپک C++ لینگویج کو سیکھنا ہے. تو ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں. کسی بھی پروگرام کے بنانے میں اس کی جو بنیادی باتیں ہیں اس میں سائنٹیکس اور سیکوینس کا ہونا ضروری ہے. سائنٹیکس میتھڈ کو کہتے ہیں اور سیکوینس کسی خاص ترتیب میں پروگرامنگ کو لکھنا ہوتا ہے. میں نے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دی ہے, ہیش انکلوڈ iostream.h, ہیش انکلوڈ canio.h. اب ہیڈر فائل کا اوپر لکھنا, اس کے بعد مین فنکشن کا لکھنا, اس کے بعد بریسز کے اندر جو چیز لکھی جاتی ہے اس کو اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے. یہاں پہ کلیئر اسکرین, سی آؤٹ انورٹڈ کاما کے اندر مائی فرسٹ پروگرام, اس کے بعد گیٹ CH, اور اس کے بعد بریسز کا کلوز ہونا. تو اس میں یہ دونوں فیچر موجود ہیں, سائنٹیکس اور سیکوینس. اگر ہم سائنٹیکس اور سیکوینس کو غلط کر دیتے ہیں تو جو پروگرام کا آؤٹ پٹ ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے گا. مے بی اس میں ایرر آئے, مے بی جو آپ اس سے ریکوائرمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کو نہ مل سکے. دوسری بات آپ کو بتانی تھی, چونکہ کمپیوٹر تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے تو ہم کچھ ٹاپک بورڈ پہ لکھ کے آپ کو سمجھائیں گے اور کچھ جو ہے ہم بک سے ریڈ کریں گے. تو اگر آپ آن لائن ہیں تو آپ پیج نمبر 58 نکالیں. اس میں سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن, یعنی کہ C++ بارے میں انٹروڈکشن ہے. دس یونٹ از اباؤٹ the introductions to object-oriented programming language C++ and cover its basic in detail. The unit is focused on basic C++ program structure, variables used in a C++ input output statements and the use of operators in the language. بجنے اسٹو اسٹاپس میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا, پڑھنے میں بجرنے, لیکن ان کی اصلی پروننسیشن جو ہے
وہ بیر نے ہے. At Bed Lab initially developed C++ during the early 1980s. It was designed to support the feature of C such as efficiency and low-level support for systems level coding. Added to this were features such as classes with inheritance and virtual functions derived from the Simola language, and the operating overloading derived from Algol. C++ is best described as a superset of a C. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ C++ کا وجود میں آنا ان کی کچھ وجوہات تھیں، جس میں سے ایک سیمولا اور ایک سی ہے. تو ان کے فیچر جو ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور سی جو ہے وہ C++ کا سب سیٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ سی لینگویج کے فیچر C++ میں موجود ہیں اور کچھ فیچر اپنے C++ کے بھی موجود ہیں. With the full support for the object-oriented programming, this language is in widespread use. کافی عرصے سے یہ لینگویج استعمال ہو رہی ہے. 1972 کے بعد یعنی کہ 1985 میں یہ لینگویج انٹروڈیوس کروائی گئی، اور تقریباً آج تک یہ لینگویج استعمال ہو رہی ہے. باقی لینگویج کے ساتھ بھی یہ استعمال کی جا سکتی ہے. اکتوبر 1985 میں یہ انٹروڈیوس کروائی گئی. کمپیوٹر پروگرام ہوتا کیا ہے؟ اصل میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشنز written in a computer languages to perform a specific task for the computer. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر بذات خود کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کی کوئی فیلنگز وغیرہ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے کمپیوٹر لا کر رکھ دیا ہے تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس کو انسٹرکشن نہیں دیں گے. جیسا کہ عام روٹین میں آپ کوئی نیو فولڈر بناتے ہیں یا اس فولڈر کا کوئی نیم رکھتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے پیچھے کوڈنگ کی گئی ہے، جو کہ ہدایات دیتے ہیں کہ بھئی جو یوزر کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اس کے لیے کام کیا جائے. تو یہاں پر بھی یہ کہ آپ نے سب سے پہلے کمپیوٹر بذات خود کچھ نہیں کرتا. جیسے کہ پروگرام میں آپ نے کوڈ دینا ہوگا، اس انسٹرکشنز کے مطابق کمپیوٹر کام کرے گا، جو ریکوائرمنٹ آپ کے ہوگی وہ آپ کو پورا کرے گا. جیسے کہ آپ کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں، کیلکولیٹر کے اندر بھی فنکشنز فیڈ کیے گئے ہیں. یعنی کہ آپ دو نمبرز کو پلس کرتے ہیں 2 + 2، تو اس کے لیے ایک اسپیس ہوتی ہے جہاں پر اس کا آنسر اسٹور کیا جاتا ہے، تو اس کا رزلٹ آپ کو 4 ملتا ہے. تو کیلکولیٹر کے اندر بھی ایک پروگرام فیڈ کیا گیا ہے. A computer program tells the computer that what to do and in which order to do. مطلب یوزر کمپیوٹر کو یعنی کہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ نے کیسے اور کس ترتیب میں کرنا ہوگا. Different type of programming languages are used to develop a program. Some commonly used programs languages are C++, Java, SQL, HTML, etc. کچھ اسٹوڈنٹ نے ان کے نام ضرور سنے ہوں گے، لیکن ان کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں ہوگا. لیکن HTML ایک ایسی لینگویج ہے کہ جس میں لڑکے انٹرسٹ لیتے ہیں. یہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے جو کہ ویب پیج بنانے میں استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا ٹاپک ہمارا ہے ہیڈر فائلز اینڈ ریزرو ورڈز. ہیڈر فائل کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو اوپر سب سے پہلے ہیش کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اس کو ہیڈر فائل کہا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ iostream.h canio.h ہے، یہ دونوں ہیڈر فائل کہلاتی ہیں. آلموسٹ ایوری C++ پروگرام میں یہ استعمال کی جاتی ہیں. ہیڈر فائلز آلسو نون ایز انکلوڈ فائلز آر اسٹینڈرڈ لائبریری فائلز کہا جاتا ہے اس کو. ڈیٹ ہیو ایکسٹینشنز آف ایچ
اینڈ وچ آر یوز ٹو ہولڈ ڈکلیریشن فار ادر فائلز. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر میں فائلز کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، جیسے کہ پکچر کے لیے JPG کا استعمال کیا جاتا ہے، MP3 MP4 آپ نے نام سنے ہوں گے، ٹیکسٹ کے لیے DOC کا استعمال کیا جاتا ہے ڈاٹ کے ساتھ. اسی طرح C++ میں .h استعمال کیا جاتا ہے ان کی فائل کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. ابھی ہم جو پروگرام یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی کو ہم دہراتے ہیں کہ یہاں پر ہیش انکلوڈ کا تعلق کون سی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہیش انکلوڈ iostream.h ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمنگ. اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی آؤٹ پٹ اور ان پٹ کے کوئی اسٹیٹمنٹ موجود ہے تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. تو یہاں پہ دس پروگرام پرنٹ دا اسٹرنگ کا مائی فرسٹ پروگرام ٹو دا اسکرین یوزنگ cout. However, this program never defined cout. So how does the compiler know about the object cout? The answer for this is that cout has been declared in a header file called iostream. When the line hash include iostream.h is used in the program, the computer locates and read all the declarations from the header file named iostream. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو ہی کمپائلر ہیش انکلوڈ کو ریڈ کرے گا اور iostream.h کے فائل کو دیکھے گا تو وہ اسٹیٹمنٹ کے اندر ان چیزوں کو سرچ کرے گا کہ اس طرح کی کون سی فائل ہے جو کہ میں ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں. ہیش انکلوڈ iostream.h کی فائل کے ساتھ جو ریلیٹڈ فائل ہوگی وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. تو اس میں ایک ہی فائل ہے ہمارے پاس cout مائی فرسٹ پروگرام. تو یہ آپ کو اسکرین پہ پرنٹ کر کے دے گا. دوسرا ٹاپک ہمارا ہے ریزرو ورڈ. ریزرو ورڈز وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کمپائلر کی لائبریری میں کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یوزر پروگرام کے اندر ان کا استعمال نہیں کر سکتا. خاص قسم کے ورڈز ہوتے ہیں. پیپر میں اس کا کوشچنز بھی آتا ہے. تو آپ چند ایک ورڈز جو کہ پیج نمبر 59 پہ دیے گئے ہیں اس میں سے آپ یاد کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایف ہے، بریک ہو گیا، ٹرو ہو گیا، وائٹ، وائل، فار، یہ سارے ریزرو ورڈ میں آتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. شکریہ.